بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. اسلام، ایمان یعنی دین اسلام جس چیز کا نام ہے، یہ دین اس کے اختیار کرنے والے کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں. عقیدے سے شروع ہوتا ہے، پھر عقیدے کے ساتھ عقیدے پر قائم اور باقی رہنے کے اعمال کے اوپر، جس کا نام ہے عمل صالح، جس میں بنیادی چیزیں ہیں. عقیدے کے بعد، توحید کے عقیدے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ماں باقی ساری چیزیں اس کے تحت ہیں. کم و بیش دنیا کی ہر مذہب کو قریب دین کا دعویٰ ہے، یہ اعلان ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اور کو شریک کرتے ہیں. تو آج کی آیتوں میں دو باتیں ہیں کہ دین اسلام کا عقیدہ یہ ہے، اس عقیدے کے تحت عملی زندگی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے، اس کو اختیار کرو. سب سے پہلے اختیار کروایا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر جنہوں نے اس کو حقیقت کو سمجھا، توبہ کر اس دین اسلام کو اختیار کیا. اس کے سوا جتنے طریقے ہیں باطل ہیں، غلط عقیدے پر مبنی ہیں، وہ اللہ کو پانے کا طریقہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں. اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کلام پاک سے کیا. جو ماننے والے ہیں، اب ان کے اوپر ذمہ داریاں کیا کیا؟ سب سے پہلے خطاب تو ظاہر ہے، سب سے پہلے مسلمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارا پیام خداوندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، واسطے سے. دیکھو اس طریقے کو، اس عقیدے کو جو اللہ تعالیٰ اس کو حق بتا رہے ہیں، اے ماننے والوں مسلمانوں، عام طور پر سب سے پہلے خطاب تھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایسا کچھ کیا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں اتنی سختی ہے، اس معاملے میں خود تمہارے نبی بھی مکلف ہیں، پابند ہیں. پھر آپ کو اختیار کرنے والے، ماننے والے، اتباع فرمانبرداری کرنے والوں کے اوپر بھی یہی طریقہ اور ذمہ داری ہے. وہ ایک ہے. اب اس عقیدے، اس طریقے، یہ طریقہ کیا ہے؟ زندگی کے ہر پہلو میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. دین اسلام لیکن دنیا میں جینے کا حق دیتا ہے طریقے اور سلیقے کے ساتھ. جو رسم و رواج کی بنیاد کے اوپر غلط طریقے چل رہے ہیں، عقیدہ بھی رسم و رواج کی بنیاد پر غلط طریقے سے چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. نہ صرف ناراض کرنے والی چیز، بلکہ کائنات کے وجود کو جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے، وہ غرض حق نہیں ہوتا تو پھر باقی کیوں رکھے؟ ساری کائنات کی غرض، اس کے فوائد انسان کے ساتھ جوڑے، اور انسان کے ساتھ مطالبہ یہ ہے، اگر انسان اس مطالبے، اس عقیدے کو، اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا تو اس دنیاوی نظام کو جو نعمتوں سے بھرپور ہے، حیات رکھنے والی مخلوقات کے لیے،
تو اس کو باقی رکھا کیوں جائے؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے، مہلت دیتے ہیں۔ اس جیسا مفہوم آج کی عنایتوں میں ہے، وَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ۔ سب سے پہلے خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بالواسطہ ہر امتی سے، ہر مسلمان سے۔ کہیں ایسا ہونے نہ پائے شاید آپ، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، شاید آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو جو چیزیں وہی پیام ہم بھیج رہے ہیں، کسی اندیشے کی وجہ سے، وہ کیا اندیشہ ہے اس کا ذکر آتا۔ اسی طرح ایسا پیام لوگوں تک پہنچا دینے پر آپ کے سینے میں آپ تنگی محسوس کریں گے، یعنی دشواری محسوس کریں گے۔ کس بات سے؟ کہ ایسا کہنے پر، ایسا کرنے پر غیر مسلمان اقوام، کفار وغیرہ سب کو کہیں یہ کہہ دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس، آپ کے اوپر اللہ کی جانب سے کوئی خزانہ کیوں اتارا نہیں گیا؟ پس منظر یہ تھا دنیاوی زندگی جینے کا ڈھنگ مالی اعتبار سے جو ظاہر ہوتا ہے، آپ کی ہر چیز سے واقف تھے، یہ وقت پہ کھانا بھی نہیں ملتا تھا، کھانے پینے کے اسباب بھی نہیں، تنگی فقیرانہ زندگی، تنگی فقیرانہ زندگی، بلکہ شان نبوی امتیاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفقر فی خافرہ، یعنی فقیری، الفقر فخری فی خیر فخر، الفقر فقری، ضرورت، حاجت مندی، فخر و فاخر والی چیز، یہ میرا امتیاز ہے، میری شان ہے، میرا فخر ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، میری زندگی ہے۔ کبھی بھی دولت کی طرف، دنیا داری کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی۔ تو لوگوں نے کہا، خود جس کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، آگے بڑھ کر لوگوں کو تمہارا دین غلط ہے، جس کو تم معبود بنا رہے ہو، سمجھ رہے ہو، بتوں وغیرہ کو، یعنی بت پرستی کرتے ہو، یہ باطل ہے، ناحق ہے۔ اگر واقعی آپ رسول ہیں، اور دیگر یہ ہم آپ کو ستاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، گندگی آپ کے اوپر ڈالتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنے پر آپ ہم کو دھمکی دیتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی ناراضگی کا، آخرت کی بربادی کا، تو ہونا یہ چاہیے کم از کم کوئی ایک فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھیجے، کیوں نہیں بھیجا؟ جب ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو فرشتہ آ کر دو چار کی گردن مروڑتا، سزا دیتا، یہ کہتا کہ اللہ کے رسول کی تم ناشکری کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، تب کہیں ہم غور و فکر کرتے۔ اور پھر دین کی باتیں یوں کا توں، یعنی یہ بڑی تلخ باتیں ہیں، دیکھو تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا، تم انسان کو خدا سمجھ رہے ہو، یہ نہیں کرنا، غلط ہے۔ میں کرتے آ رہا ہوں، خاندان والے کرتے آ رہے ہیں، سب کا عقیدہ ہے، ہزاروں لاکھوں کی
تعداد میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، فلاں ارادے سے، فلاں منت سے، فلاں نظر و نیاز کے عنوان سے، وغیرہ وغیرہ، اور چیزیں پوری ہوتی ہیں، ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، واقعات حکایتیں قلم بند ہیں۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ غلط، یہ غلط کہنے کا مطلب ہوا تم نے زندگی غلط گزاری۔ جب غلط ہے تو شیطانیت ہے۔ تو ایسا سمجھ کر کہ لوگوں کو تکلیف ہوں گی، لوگ مخالفت کریں گے، کہیں اس خیال سے اے نبی علیہ السلام، اے نبی کے متبعین قیامت تک کے لیے، اے مسلمانوں، کہیں ڈر سے تم اس حق بات کو ذکر کرنے سے پیچھے ہٹیں گے، ایسا ہٹنا نہیں۔ انما انت نذیر، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو نذیر بنا کر ہی پیش کیا ہے، یعنی اس غلط طریقے سے جو باز نہیں آئے گا، رکے گا نہیں، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہونے والا ہے، آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کھلے الفاظ میں بتا دینا، یعنی تم برے ہو، فاسد ہو، زندگی غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یعنی ایمان پہ قائم رہ کر ایمان کا مظاہرہ کرنا عملی زندگی کے ذریعے سے، عقیدے کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے، یعنی طریقے طرز زندگی میں، کھانے پینے، کمانے دھمانے، بات چیت، معاملات میں وہی طریقہ اختیار کرنا جو اللہ نے بتلایا ہے، جبکہ لوگ اس طریقے پر نہیں ہیں، لوگوں کی کثرت اس طریقے پر نہیں ہے۔ کثیر لوگوں کے عقیدے کو تم خراب ہو کہنا، ان سے مخالفت مول لینا ہے، مخالفت کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس ڈر سے آپ یہ پیام کو پہنچانا چھوڑ دو گے، یا بعض باتیں بتاؤ گے، بعض باتوں کو دبا کے رکھو گے؟ ایسا نہیں۔ یہ کہہ کر مزید ایک اعتراض ان کا یہ آج بھی کہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں، ایک کمال درجے کی عقل، فکر، فہم رکھنے والے نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے۔ ام یقولون افطراہ، ام یقولون افطراہ ملا کے پڑھیں گے تو ام یقولون افطراہ، یہ کہیں گے کہ یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتوں کو جمع کر کے اللہ کی کتاب کہہ کر پیش کر رہے ہیں۔ لفظ اللہ، ذات باری تعالیٰ، لفظ اللہ کا اقرار کم و بیش ہر انسان کو ہے، ہر مذہب والے کو ہے۔ اس لیے ان سے کہنا کہ وہ کہتے ہیں اعتراض میں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، یعنی اللہ کا اقرار ہے، اللہ کے ماننے کے طریقے میں خرابی کو اصلاح کرنا ہے۔ قل، ایسوں سے کہہ دو، اگر واقعی بات ایسی ہے، قرآن کے جو 114 سورے ہیں، چند سورے سے ہی تم بھی ایسے گھڑ کے بتاؤ، بنا کے بتاؤ۔ اس کے لیے اگر تمہیں مدد ہونا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تم تمام جتنے بھی سمجھتے ہو، اب آج کے زمانے میں کہیں گے ساری دنیا کے ماہرین کو بھی جمع کرو، اگر تمہارے پاس میں ہے، ساری دنیا کی طاقتور غیر معمولی ذہانت رکھنے والے انسانوں کو بھی جمع کرو، ان سے بھی مدد لے کے سب مل کے ایک چیز طے کر کے بناؤ۔
اگر واقع تم یہ کہنے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے بنا لیا ہے، تمہارے جیسے ایک انسان ہے محمد نے بنایا نہیں، محمد کو اللہ نے دیا، کر نہیں سکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اب تک کاکا آ رہا تھا، اب تم کو آ گیا، میں نے اوپر کی آیاتوں سے آخر تک بشمول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت مسلمہ ہے۔ اگر یہ لوگ اس چیلنج کو قبول نہ کریں، اور کریں گے نہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سورہ بقرہ میں آ گیا، کر بھی نہیں سکتے تھے، کیا بھی نہیں، آج تک بھی نہیں، یہ چیلنج آج بھی ہے۔ جب نہیں کیا ہے تو یہ مخالفت والے ماحول میں پس منظر کو رکھنا مکی کی زندگی، جس کے اندر دین کے طریقے کو ظاہر کرنا بھی اپنی جان کو کی ہلاکت کے لیے دعوت دینا تھا۔ اس جیسا ماحول دنیا کے بیشتر علاقوں میں آج کے اس زمانے میں تو اس قسم کا اور زیادہ، کھلے عام کہنے لگے، اخباری خبریں بھی ہونے لگی، چھپنے بھی لگی، ٹھیک ہے تو نماز پڑھ لو، مسجد کے دروازے بند کر کے پڑھو، جو وقتاً فوقتاً تم نماز کے لیے سڑک کے اوپر آ جاتے ہو، ہم یہ دیکھ نہیں سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہرگز نہیں ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو اس چیلنج کو پورا کر نہیں سکتے، کریں بھی نہیں، کریں گے بھی نہیں، تو لہذا اے مسلمانوں، اسلام کا یقین رکھنے والوں، پختگی رکھنے والوں، تمہارے ایمان میں، عملی اسلامی طریقے کی عملی زندگی میں تردد، شک و شبہ ہونے نہ پائے، لہذا تم اور اپنے یقین کو پختہ کر لو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا علم ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کا پیام ہے۔ اور یہ بھی یقین اور رکھو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے مستحق ہیں، پرستش کیے جانے کی لائق ذات صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر مسلمان سے تصدیق لیتے ہیں، حالت تم مسلمون، کیا اس جیسے مسلمانی حالت میں تم رہو گے نا، یعنی رہنا، اس طریقے کو بدلنا نہیں، آفتوں کی وجہ سے گھبرانا نہیں، آفتوں کی وجہ سے آنے والی رکاوٹیں، زندگی کی تنگی وغیرہ سے بھی نفس ایمان اور اس کے طریقے کو اپنے دل سے جانے دینا نہیں، تو ان کے غلط طریقے، غلط عقیدے والی چیز، غلط طریقے استدلال کو پیش کر رہے سہے، یہ ہمیشہ رہے سہیش رہتے، گنتی کے رہتے، تعداد میں کم رہتے۔ ساری دنیا کو دیکھ لو، خالی زمین کو دیکھ لو، دنیا کو، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سمندر ہے، فلاں فلاں ہے، بہت بڑی ہے زمین، لیکن اس زمین میں آباد رہنے والے انسان، اتنے علاقے کو اگر جمع کر کے دیکھو تو یہ کل زمین کا حصے میں سے تھوڑا حصے پہ انسان آباد ہے۔ پھر ان انسانوں میں لے لو، سارے انسانوں کو، اس میں مسلمان سارے اقوام کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھو تو وہ تھوڑے ہی ہیں۔ پھر مسلمانوں میں بھی دیکھ لو، عقیدے کے صداقت کے لحاظ سے وہ بھی تھوڑے ہیں۔ کچھ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہلانے والے مسلمان، دعویٰ کرنے والے مسلمان، قرآن کو اختیار کرنے والے مسلمان، یہ جملہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 72 فرقے یہ دوزخی ہوں گے، عقیدے کی خرابی،
نماز ہر ایک پڑھے گا. عقیدے میں خرابی ہے تو نماز بھی بیکار ہے، صدقہ بھی بیکار ہے، ذکر بھی بیکار ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ کو ماننے کا نام عقیدہ ہے. طریقہ بتایا ماننے کا، اس کی وضاحت تفصیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایمان والے بھی جو حقیقی ایمان ہو وہ بھی گنتی کے چلیں گے، تھوڑے چلیں گے. تو ان تھوڑوں کے واسطے اللہ تعالیٰ دنیا کو باقی رکھے گا. وہ تھوڑے میں شامل ہونے کے لیے، اس لیے اسلاف کی دعاؤں میں سے سنت طریقے کے اوپر جس کی وضاحت کی گئی ہے، دین کے اوپر، سنت کے طریقے کے اوپر، سنت رسول، سنت صحابہ، اس کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ. یہ وضاحت تو میں کئی بتا کر چکا ہوں. موجودہ ہمارے اپنے ماحول میں یہ جماعت فلاں، یہ جماعت فلاں، وہ مراد نہیں، وہ مراد نہیں. ائمہ اربعہ یا اہل السنہ والجماعہ کہلاتے ہیں. یہ مسائل میں مسئلہ در مسئلہ، مسئلہ در مسئلے، پوری چیزوں کی چیزوں میں ایک امتیاز اور شناخت کے طور پر نام رکھے ہیں. اب نام لے کر وضاحت کر کر اس کی چیز نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا. تو اہل السنہ والجماعت کے عقیدے میں ہم کو باقی رکھ، ثابت قدم رکھ، اس کے اوپر بات دے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کیا طریقہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو طریقہ میں چل رہا ہوں، چلاتے ہوئے بتا رہا ہوں، اور اس کے اوپر میں صحابہ کو تیار کر دیا ہوں، میرا ایسا صحابہ تمہارا طریقہ. یا ما انا علیہ و اصحابی، اس میں سے جو ہٹے گا، لہذا کسی چیز میں صحابہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ. تو لہذا فہل انتم مسلمون، جگہ جگہ قرآن میں کئی جگہ تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہاری موت اسلام کے اوپر ہونا ہے. میں مسلمان تھا کہنے اس کا نام نہیں ہے. لوگوں کا سمجھنا کہ مسلمان ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ لوگوں کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہونا. یہاں تک ایک بیان پیش کر کر مزید وضاحت. اب دنیا داری، دنیا کی رعنائی، زیب و زینت کا پیچھا کرتے ہوئے جو چلیں گا، ہم اس کی دنیا بھی اس کی بڑھاتے چلیں گے. جو آخرت چاہیں گا اس کے لیے دنیا میں خیر و برکت ہوگی، اور آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ والی زندگی ہوگی. وہ تفصیلات اگلی آیت میں.